بہت سے بزرگوں اور جاننے والوں نے توجہ دلائی کہ جس شخصیت نے اپنے عمل سے تمہاری راہ حیات کو روشن کیا، تمہاری کتاب اور تحریریں اس کے ذکر سے محروم کیوں؟ بڑی بہن نے تو سرزنش ہی کر دی کہ حلال و حرام کا گہرا تصور تینوں بھائیوں کے دل و دماغ میں کس نے واضح کیا؟ کیریئر اور انٹیگریٹی کی فضیلت اور عظمت سے روشناس کرانے والی ہستی کا ذکر کیوں بھول گئے؟ ابا جی کے بارے میں کیوں نہیں لکھا، جنہوں نے پانچوں بہن بھائیوں کو سب سے زیادہ متاثر اور انسپائر کیا؟ لہٰذا والد صاحب پر تحریر پیش خدمت ہے۔ جنوری 1994 میں ابا جی کی وفات پر ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس سردار اقبال صاحب افسوس کے لیے گاؤں تشریف لائے تو ہمیں مخاطب کر کے کہنے لگے کہ حلال اور حرام کے تصور کے بارے میں ہم نے پڑھا ہوتا ہے، مگر اس تصور کو ذہنوں میں راسخ کرنے کے لیے کوئی عملی نمونہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ آپ خوش قسمت تھے کہ آپ نے اپنے والد صاحب کی صورت میں ایک نمونہ اور رول ماڈل دیکھ لیا۔ کل گاؤں جا کر ان کی قبر پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو سارے منظر یاد آنے لگے۔ سخت گیر منتظم مگر انصاف پر سختی سے قائم۔ گاؤں کے لوگ انہیں بڑے چودھری صاحب کہتے تھے، مگر وہ روایتی قسم کے چودھری نہیں تھے۔ مخالفت کے باوجود انہوں نے گاؤں میں لڑکوں اور لڑکیوں کے سکول بنوائے، نہ غلط رواج کو مانتے تھے نہ ہی بیہودہ روایات کے پابند ہوتے۔ اپنے علاقے میں کنوں کی کاشت کے پائنیئر تھے۔ باغ کا پھل خریدنے کے لیے ٹھیکیدار دور دور سے آتے، ایک سے ہاں کر دی تو اس کے بعد کسی نے دگنی تگنی رقم دینے کی بھی کوشش کی تو اسے دھتکار دیا۔ قرآن مجید لے کر باغ میں چلے جاتے اور پورا پورا دن اس پر غور و فکر کرنے میں گزار دیتے۔ علاقے کے پڑھے لکھے لوگ کہتے تھے کہ ہم سب پیدائشی مسلمان ہیں۔ چودھری محمد اسلم صاحب نے تفکر اور تدبر کے بعد اسلام قبول کیا ہے۔ گاؤں میں سب سے زیادہ زمین کا مالک اور مقتدر تھے، مگر بے زمینوں، غریبوں اور مسکینوں کو کبھی حقارت سے نہ دیکھتے، انہیں عزت دیتے اور اپنے ساتھ چارپائی پر بٹھاتے، جس پر دوسرے دیہاتوں کے چودھری اعتراض کرتے کہ کٹھوڑ والوں نے کمیوں کا دماغ خراب کر دیا ہے۔ گاؤں کے غریب لوگ بھی اپنے چودھری جی سے دلی محبت کرتے تھے۔ خالص دیسی خوراک اور جوانی میں سخت ورزش کے باعث والد صاحب بڑے مضبوط اور طاقتور جسم کے مالک تھے۔ گاؤں میں بڑا سخت ڈسپلن نافذ تھا۔ کسی غریب کے ساتھ ظلم کرنے والے کو پولیس کے حوالے کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں سے بھی سزا دیتے۔ انتہائی سنگین جرم کے مرتکب کو گاؤں سے نکال دیا جاتا۔ ان کے رعب، دبدبے اور ڈر کے باعث کسی میں سرتابی کی مجال نہ تھی اور ہمارا گاؤں ہر قسم کے جرائم اور منشیات سے محفوظ تھا۔ لوگ دور دراز سے پڑھنے کے لیے اپنی بچیاں کٹھوڑ بھیجتے کہ چودھری اسلم صاحب کے گاؤں میں بچیاں اپنے گھر کی طرح محفوظ ہیں۔ ان کا رہن سہن سادہ تھا، پیسے اور دولت سے بالکل لگاؤ نہیں تھا۔ بڑے سے بڑے دنیاوی نقصان پر پریشان نہ ہوتے، ساری فصل تباہ ہو جاتی تو غم میں مبتلا نہ ہوتے، اور بہت اچھی ہو جاتی تو بھی کوئی اثر نہ لیتے۔ ہر حال میں خالق اور مالک کی مرضی پر راضی رہتے۔ میں CSS کر کے ASP بنا تو لوگ مبارکباد دینے کے لیے آئے۔ چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے، لیٹے لیٹے ہی کہنے لگے، محکمہ تو بدنام ہے، اللہ تعالیٰ اسے سیدھی راہ پر رکھے۔ واعظ اور تقریر سے گریز کرتے، تلقین سے نہیں اپنے عمل سے تربیت کرتے تھے۔ لوگوں کو ایمان کی حد تک یقین تھا کہ چودھری محمد اسلم صاحب کے منہ سے جھوٹ تو درکنار، مبالغہ آمیز بات تک نہیں نکل سکتی، اور فیصلے میں ہمیشہ انصاف ہوتا ہے، چاہے اپنی اولاد کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ لڑکپن میں ان کے بیٹوں نے گاؤں میں کسی لڑکے کو مارا، تحقیق پر بیٹوں کی زیادتی ثابت ہو گئی تو بیٹوں پر انصاف کرنے والے باپ کے مضبوط ہاتھ کوڑوں کی طرح اس طرح برسے کہ ان کی چیخیں نکل گئیں، اور بات یہیں ختم نہیں کی، انہیں تھانے بھی بھجوایا۔ دوسرے فریق کی مداخلت سے ہی بیٹوں کو معافی مل سکی۔ ایوب خان کے صدارتی الیکشن میں خاندانی دباؤ کے باوجود یہ کہہ کر مادر ملت کا کھل کر ساتھ دیا کہ ایک طرف بانی پاکستان کی بہن ہو تو دوسری طرف جانے کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ دانشوروں سے سن رکھا تھا کہ گھر سب سے بڑی تربیت گاہ ہوتی ہے۔ میں اس اکیڈمی میں ہونے والی ٹریننگ کو خود پر کئی برس آزماتا رہا۔ دلوں میں اترتے ہوئے لیکچرز کے اوقات مختلف ہوتے، کبھی کھانے کے بعد، کبھی سونے سے پہلے، اور کبھی دن میں کسی بھی وقت۔ جب والد صاحب زمینوں پر ساتھ لے جاتے اور پگڈنڈیوں پر چلتے چلتے کوئی چیز سمجھاتے، بات مختصر مگر دلیل سے اور انتہائی دل پذیر انداز میں کرتے کہ سننے والے کے دل میں اتر جاتی۔ پہاڑوں کی طرح مضبوط حوصلہ تھا، ہر صدمے کو حوصلے سے برداشت کیا، مگر سکوت مشرقی پاکستان پر ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور زاروں قطار روتے رہے۔ ان کی عملی زندگی کا کینوس محدود تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسے شخصی اوصاف سے نوازا تھا جو آج نہ مقتدر حلقوں میں نظر آتے ہیں اور نہ ہی صاحبان منبر و محرام میں۔ ہر حال میں رزق حلال ان کا ایمان تھا، اور اسی عقیدے کو انہوں نے اولاد میں بھی منتقل کیا۔ ان کی شخصیت کے جو دوسرے پہلو بہت زیادہ انسپائر کرتے، ان میں ان کی لازوال سچائی، خالص سفید چاندنی کی طرح اجلا کردار اور بے داغ دل،
جو حسد سے پاک، غیبت سے مبرہ، جس میں کسی کی برائی کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ گاؤں کے لوگ برملا کہتے تھے کہ انصاف، اصول اور اعلیٰ کردار کی چلتی پھرتی تصویر دیکھنی ہے تو کٹھور جا کر دیکھ لو۔ والد صاحب کے اوصاف اپنانے میں بھائی ڈاکٹر نثار احمد سب سے بازی لے گئے۔ ایک بار باجی نے والدہ صاحبہ سے پوچھا کہ اگر ابا جی کو پتہ چلے کہ ان کے کسی بیٹے نے رشوت لی ہے تو کیا کریں گے؟ جواب ملا کہ سخت ترین سزا دیں گے، ناقابل تصور، اور گھر سے بھی نکال دیں گے۔ یقیناً ایسا ہی ہوتا۔ والدہ صاحبہ کی بہت عزت کرتے ہو، گھر کے معاملات میں انہی کی رائے کو تسلیم کیا جاتا۔ ایک اختلاف رائے یاد آتا ہے، ہم بہت چھوٹے تھے، جب والدہ صاحبہ کھڑکیوں کے پردے لگوانے لگیں تو اعتراض کیا کہ بستی میں انسانوں کو تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے میسر نہ ہوں اور ہم دیواروں کو کپڑے پہنا دیں، مالک کو اس کا کیا جواب دیں گے؟ ڈسٹرکٹ کونسل کا الیکشن بڑا اہم سمجھا جاتا تھا۔ ضلع گوجرانوالہ میں دو بڑے متحارب سیاسی گروپ تھے۔ ایک کے قائد سابق سپیکر محمد انور بھنڈر صاحب اور دوسرے کے سربراہ حامد ناصر چٹھا صاحب کے والد صلاح الدین مرحوم تھے۔ یونین کونسل کے چیئرمینوں نے ڈسٹرکٹ کونسل کے 10 ممبر منتخب کرنے تھے۔ والد صاحب یونین کونسل کے چیئرمین تھے، اس لیے ان سے ووٹ مانگنے کے لیے بھنڈر صاحب ہمارے گاؤں آئے۔ وہ ایک شریف اور پڑھے لکھے آدمی تھے۔ والد صاحب نے انہیں ووٹ دینے کی حامی بھر لی۔ بعد میں چٹھا گروپ کی میٹنگ لاہور میں ہوئی۔ اس گروپ نے اپنے چینل میں ہمارے بڑے بھائی افتخار احمد چیمہ صاحب، جو ابھی LLB کر کے فارغ ہوئے تھے، کو بھی شامل کیا تھا۔ جب چٹھا گروپ کے زعما بھائی صاحب کو لے کر ابا جی کے پاس ووٹ مانگنے گئے تو والد صاحب نے کہا میں بھنڈر صاحب کے ساتھ ہاں کر چکا ہوں۔ کئی رشتہ داروں نے آ کر والد صاحب کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ آپ کے ووٹ سے بیٹے کا سیاسی کیریئر بن جائے گا، ایک ووٹ نے فیصلہ کرنا ہے، آپ ووٹ نہ دے کر بیٹے کا کیریئر تباہ کر دیں گے اور اس طرح بڑی زیادتی ہوگی۔ والد صاحب نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ جس کے لیے ہاں نکلی ہے اس کو ووٹ دوں گا، بیٹے کا سیاسی کیریئر بنتا ہے یا خراب ہوتا ہے اس سے غرض نہیں۔ اور پھر لوگوں نے یہ حیران کن منظر دیکھا کہ اپنی بات اور اصول کے پاس کی خاطر باپ نے بیٹے کے خلاف ووٹ دے دیا۔ بیٹا ہار گیا، مگر عظیم باپ نے اپنے اصولوں کو شکست نہیں ہونے دی۔ بھائی صاحب چند روز ناراض بھی رہے، مگر بعد میں ہمیشہ سر اٹھا کر ذکر کرتے رہے کہ مجھے فخر ہے کہ میں ایسی با اصول اور اعلیٰ کردار شخصیت کا بیٹا ہوں۔ بہت سے سیاسی لیڈر یہ حیران کن واقعہ مختلف محفلوں میں سناتے، مگر والد صاحب نے خود کبھی اس کا ذکر تک نہیں کیا۔ اگر کوئی شخص ان کی منصف مزاجی اور اصول پسندی کا ذکر کرتا تو ناراض ہوتے اور منع کر دیتے۔ کبھی ان کے منہ سے اپنی اصول پسندی کا ذکر یا میں کا لفظ نہیں سنا۔ بلا شبہ ہمیں صحیح اور غلط، حلال و حرام میں تمیز ابا جی نے ہی سکھائی، کچھ باتوں سے اور زیادہ اپنے عمل سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی پاکیزہ روح پر رحمت نازل فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔